إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید الانبیاء شفیع المذنبین تاجدار بطحہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے خطبہ جمعہ میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی کیا قربانیاں ہیں، انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم جانیں گے۔ تین طرح کی قربانی ہوتی ہے۔ ایک قربانی مالی ہوتی ہے کہ مال سے قربانی پیش کرنا، اپنا مال دے کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ایک قربانی ہے۔ ایک قربانی ہے جسمانی، یعنی اپنے جسم کے ذریعے سے قربانی پیش کرنا، اور ایک قربانی ہے جانی، یا اپنا جان دے کر کے قربانی پیش کرنا۔ یہ تین قربانیاں جو ہے بہت مشہور ہے۔ اگر کوئی یہ تینوں قربانی اللہ کے لیے دے تو اس کی تقویٰ اور للہیت کا کیا کہنا۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے جس نے اپنی مالی، جسمانی، جانی تینوں قربانیاں اللہ کے لیے پیش کی۔ آپ قرآن کریم پڑھیں گے، پورے قرآن میں کہیں بھی صحابہ کے تعلق سے کوئی غلط بات نہیں ملے گی۔ اللہ نے تعریف ہی تعریف کی ہے، اور اس سے بڑا تمغہ کیا ہوگا، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ اللہ نے سارے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ سورہ حدید اٹھائیے، 57 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 10 کا یہ ٹکڑا ہے۔ اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے، اللہ کے راستے میں خرچ کیے، قتال کیے، وہ، اور فتح مکہ کے بعد جن کو عام طور سے نشانہ بنایا جاتا ہے، اللہ نے دونوں کا نام لیا۔ کہا فتح مکہ کے بعد بھی جو خرچ کیے، اللہ کے راستے میں قتال کیے، یہ دونوں ایسے ہیں کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے دونوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شروع میں جو صحابہ اسلام لائے، انہوں نے جو قربانی پیش کی، اولئک اعظم درجۃ، ان کا رتبہ بڑھا ہوا ہے، ان کا مقام بڑھا ہوا ہے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد جو لوگ خرچ کیے، قتال کیے، ان کا رتبہ گھٹا نہیں ہے، کم نہیں ہوا ہے۔ اللہ نے دونوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سارے صحابہ کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو یہ صحابہ کے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہے کہ پورے قرآن میں صحابہ کے تعلق سے کوئی غلط بات آپ کو نہیں ملے گی۔ اللہ نے سارے صحابہ کی تعریف کی۔ اسی طرح احادیث کے ذخیرے کو آپ اٹھا کے دیکھیں، جتنی بھی صحیح روایتیں ہیں اس میں صحابہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے صحیح بخاری اٹھائیں، صحیح مسلم اٹھائیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حدیث کی ساری کتابوں میں محدثین نے فضائل الصحابہ، مناقب الصحابہ کے اوپر ابواب قائم کیے ہیں۔ کسی نے صحابہ کی برائی پر، صحابہ کی اہانت و تنقیص پر، صحابہ کی کسی ایسی چیز پر جس پر پکڑ کی جائے،
جس کو لوگ بیان کرتے ہیں، کسی بھی حدیث کی کتاب میں کوئی باب آپ کو نہیں ملے گا، سارے صحابہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو خالص کتاب و سنت میں صحابہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، صحابہ کی تعریف کی گئی ہے، صحابہ کی قربانیوں کو پیش کیا گیا۔ اب جہاں تک صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی قربانیوں کو فراموش کیا جاتا ہے، ان کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں جھوٹی تاریخی روایت کے ذریعے سے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ کتاب و سنت ہی کے ذریعے سے صحابہ کے فضائل بتاؤں گا، تاریخ کے ذریعے سے نہیں۔ تاریخ میں جھوٹی باتیں بھی ہیں، بے سند باتیں بھی ہیں، بے بنیاد باتیں بھی ہیں۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے نوجوان گمراہ ہو گئے، صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ان کے پاس سوائے تاریخی روایت کے، بے سند باتوں کے، جھوٹی باتوں کے، کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ آئیے صحابہ کی قربانی کیا رہی، صحابہ نے اپنی مالی قربانی کیسے دیا، کچھ نمونے دیتا چلوں میں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں ترمذی کے اندر، امام ترمذی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل الصحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پہ کیا لکھا ہے، 3701 نمبر کی روایت ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، عبد الرحمن بن سمرہ، کہتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع ہے، تیاری چل رہی ہے، دشمنوں سے مقابلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اور جا کے بِأَلْفِ دینار، 1000 دینار لے کر کے آئے۔ ایک روایت میں اپنے آستین میں بھر کر کے، فی کمہی کی الفاظ ہے، اپنے آستین میں بھر کے لے کے آ رہے ہیں اور لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی اپنے گود میں، عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنے گود میں 1000 دینار لے کے یقلبها فی ہجرہ، آپ اپنے گود میں الٹ پلٹ رہے ہیں اور آپ نے کیا کہا، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، لوگوں سنو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال دیا، آج کے بعد اگر یہ کوئی عمل بھی نہیں کرتے ہیں تو کوئی چیز ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ 2 مرتبہ آپ نے کہا، اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے، آج یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخی روایت میں ان کے تعلق سے ہے کہ جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے ناانصافی سے کام لیا، تاریخی جھوٹی روایتیں، انہوں اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو حکومتیں دے دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی جس کے بارے میں صفائی دے رہے ہوں، نبی کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد کوئی چیز ان کو نقصان نہیں دے سکتی ہے، ہم جھوٹی روایتوں کے ذریعے سے ان پر الزام لگائیں کہ اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو انہوں نے حکومت دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ کمی تھی، ایسا کیا، یہ جھوٹی روایتیں ہیں۔ صحیح روایتوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہے، مالی قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ آگے دیکھیں، ایک اور قربانی دیکھیں، ایک صحابی نے کیسے قربانی پیش کی، اللہ اکبر۔ ابو طلحہ انصاری کی قربانی دیکھیں، صحیح مسلم کے اندر 2025 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی کے پاس مہمان آئے، اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے سارے امہات المومنین سے پوچھا کچھ ہے؟ نہیں اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کون ہے آج جو میرے مہمان کو لے جائے کھانا کھلائے؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی آپ کا مہمان میرا مہمان ہے، میں لے کے جاؤں گا۔ گھر میں پہنچتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے کیا ہے؟ بیوی کیا جواب دیتی ہے؟ کہتی ہے ما عندی الا قوتہ وقوت صبیانہ، اے میرے شوہر صرف اتنا ہے کہ ہم کھا سکیں تھوڑا اور آپ کے بچے کھا سکیں، اتنا ہی ہمارے پاس ہے، کچھ زیادہ نہیں ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، نوّم الصبیۃ، اے میری بیوی اپنے بچوں کو سلا دو، آج بچوں کو سلا دو، نوّمی بچوں کو سلا دو، اطفئ السراج، اور جب کھانا لگا دینا چراغ کو گل کر دینا، چراغ کو بجھا دینا، اور قربی عندک، اور تمہارے جو مہمان ہیں کھانا وہاں رکھ دو، کھانا ہم کھاتے رہیں گے، ہاتھ چلاتے رہیں گے، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میاں بیوی آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ نے اس پلاننگ کو سن لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح حاضر ہوئے ابو طلحہ انصاری۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟
کہا آج کی رات ضحک اللہ اللیلہ، اے میرے صحابی ابو طلحہ انصاری، کون سا عمل رات کو کیے ہو، اللہ کو ہنسی آ گئی، اللہ تمہارے اس عمل پر ہنسا کیا، عجبا من فعلکما، یا اللہ نے تعجب کا اظہار کیا۔ کہا اللہ کے نبی بس ایسا میں نے کیا، جو آپ کا مہمان تھا معاملہ یہ تھا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورۃ الحشر پڑھیے، 59 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، اگرچہ ضرورت ان کو ہو۔ یہ وہ صحابہ ہیں، اندازہ لگائیے کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ آج اگر ایک مہمان کو کھانا ہمیں کھلانا ہو، ہماری ماں بہنوں کو کھلانا ہو، پوچھئے ذرا صحیح کتنے ہیلے بہانے، کتنے کیلو قال، کتنی باتیں سامنے آئیں گی، لیکن یہ صحابہ تھے، سب کچھ قربان کر دیا مال کو مہمان کے لیے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ اب ان صحابہ کے بارے میں اگر کوئی منہ کھولے گا، کوئی ان کی برائیاں کرے گا، کوئی ان کی تنقیص کرے گا، کیا برداشت کیا جائے گا؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ ہرگز نہیں۔ میری مائیں بہنیں، صرف صحابی نہیں، صحابیات بھی اپنے مال کو خرچ کرتی تھیں، صحابیات نے بھی مالی قربانی پیش کیا۔ یہ نہیں کہ ان کے شوہروں نے، ان کے والدین نے، ان کے والد نے یا ان کے بھائیوں نے خرچ کیا تو انہوں نے سمجھا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، نہیں۔ دیکھیے اما عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کے والد محترم ابوبکر صدیق کتنے سخی تھے، کتنا خرچ کرتے تھے، لیکن اما عائشہ کے بارے میں دیکھیے، اما عائشہ خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کے حوالے سے کتاب الزکوٰۃ کے اندر 14-18 نمبر کی روایت ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں ایک عورت میرے پاس آئی، لہا ابنتان، اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک عورت آتی ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، اور میرے پاس آئی کچھ مانگنے کے لیے، کچھ مانگ رہی ہے، سوال کر رہی ہے کہ کچھ کھانے کے لیے دیا جائے۔ اما عائشہ کہتی ہیں ما عندي الا تمرہ، میرے پاس اس وقت ایک کھجور تھا، ایک کھجور تھا میرے پاس، پورے گھر میں صرف ایک کھجور ہے، میں نے وہی ایک کھجور دے دیا اس بندی کو۔ میں نے دیکھا اس عورت کو، اس نے 2 ٹکڑے کیے اس کھجور کے، ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، اور اپنی ایک بیٹی کو آدھا ٹکڑا، دوسری بیٹی کو آدھا ٹکڑا دے دیا۔ اس کے بعد وہ چلی گئی، اتنے میں جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آ گئے۔ اللہ کے نبی سے میں نے ذکر کیا، اللہ کے نبی آج ایسا حادثہ ہوا، ایسا واقعہ پیش آیا، اس طرح کا معاملہ ہوا۔ آپ نے کیا کہا؟ من ابتلیا من البنات بشیء کنا لہ سترا من النار، اگر اپنی بیٹیوں کی وجہ سے کوئی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن جہنم سے آڑ بنیں گی، پردہ بنیں گی۔ آپ نے یہ فضیلت بتائی، اندازہ لگائیے اما عائشہ نے اپنے مال کی قربانی، ایک کھجور گھر میں وہ بھی دے دیا، یہ کتنی بڑی مالی قربانی ہے۔ اندازہ لگائیے، سوچیے ذرا صحیح کہ کتنی بڑی قربانی۔ یہ مالی قربانیوں کی کچھ نمونے تھے۔ آئیے جسمانی قربانیاں کیا رہیں، جسمانی قربانیاں کس طرح پیش کیا انہوں نے، یہ بھی سنتے چلیے۔ جسمانی، اللہ اکبر، آپ ابن ماجہ کتاب السنہ کی 150 نمبر کی حدیث کھولیں، صحابہ نے جسمانی قربانیاں جس طرح دی، آل یاسر کی قربانی حدیث نے یاد رکھا ہے، یہ تاریخی باتیں نہیں ہیں، صحیح بھی ہو جھوٹی بھی ہو اعتراض بھی ہو، یہ حدیث 150 نمبر کی ابن ماجہ کی ہے۔ آل یاسر ہیں، ان کی بیوی سمیہ ہیں، ان کے بیٹے عمار ہیں، ظالم مار رہے ہیں بری طریقے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر، اے سمیہ، اے عمار، یہ ظالم تمہیں ستا رہے ہیں، جسمانی تکلیف دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں تمہیں، باندھ کے پٹائی ہو رہی ہے تمہاری، لیکن صبر کرو، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے جنت کا۔ فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر، جسمانی تکلیف تو ہو رہی ہے، یہ دین کے لیے ہو رہی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں بلال حبشی کے نام سے جانتے ہیں، اسی روایت میں ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جا رہا ہے۔ امیہ بن خلف جو ان کا مالک تھا، انہوں نے چوری نہیں کی تھی، انہوں نے الزام نہیں لگایا تھا، صرف نبی کے دین کو قبول کیا تھا، حق کو قبول کیا تھا، حق کے خاطر ان کو مارا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیا جا رہا ہے، ان کے گلے میں رسی باندھ کر کے کھینچ رہے ہیں گلیوں میں، جسمانی تکلیف ہو رہی ہے، تب بھی وہ کہتے ہیں احد احد، نہیں نہیں، اللہ تو اکیلا ہے،
اللہ تو اکیلا ہے, سب کچھ میرا قربان ہے, میں اپنے جسم کی پوری قربانی دے دوں گا لیکن دین کو نہیں چھوڑوں گا. یہ قربانی صحابہ نے کیوں دیا؟ اتنی بڑی قربانی کیوں دی صحابہ نے؟ کیوں؟ یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں جو قیامت تک یاد کی جائے گی کہ جسمانی قربانیاں بھی انہوں نے دی. آپ دیکھیں اللہ کے نبی ابو داؤد کے حوالے سے 2501 نمبر کی جو روایت ہے, انس بن مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جسمانی قربانی کس طرح دی. غور کیجئے, انس بن مرثد الغنوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر ہیں. غزوہ حنین کا قبیل حوازن سے آپ کا جنگ چلنے والا ہے. بہت یہ تیر انداز تھے, بہت ہوشیار تھے, یہ چاک چوبند تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ دشمن پہاڑی کے نیچے ہے, دشمن پہاڑی کے نیچے ہے, وہ حملہ کرے گا. آپ نے کہا آج رات من یحرسنا اللیلہ. اللہ کے نبی نے آواز لگایا, میرے صحابہ کوئی ہے جو آج کی رات میری حفاظت کرے؟ ہم سب سونا چاہتے ہیں, آرام کرنا چاہتے ہیں, کوئی ہے جو ہماری حفاظت کرے آج کی رات؟ انس بن مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی میں اکیلے حفاظت کروں گا, ان پہاڑیوں کو, ان گھاٹیوں کو, چاروں طرف سے دشمنوں کے حملہ کرنے کے جو خطرے ہیں میں بچاؤں گا. اللہ کے نبی نے کہا فرکب, اے میرے صحابی سوار ہو جاؤ گھوڑے پر. فرکب لہو فرسن, حدیث کے الفاظ ہیں, ان کے پاس ایک گھوڑا تھا, اس پر سوار ہو گئے اور سوار ہو کے جھاڑیوں کی طرف نکل گئے, جھاڑیوں میں گھس گئے. پوری رات گزر گئی, فجر کا وقت ہو گیا. اللہ کے رسول نے کہا میرے صحابہ کچھ پتا چلا انس بن مرثد غنوی کا؟ کچھ پتا؟ اللہ کے نبی کچھ نہیں پتا ہے, گھاٹیوں میں گئے ہیں, اندر گئے ہیں, دشمنوں کے بیچ میں گئے ہیں, دشمن بہت چاک چوبند ہے, اللہ کے نبی کچھ نہیں پتا ہے. اتنے میں واپس آتے ہوئے دکھے. اللہ کے نبی نے کہا اب شروع, میرے صحابہ خوش ہو جاؤ, بشارت سنو, یہ دیکھو آ رہے ہیں, انس آ رہے ہیں, انس کی واپسی ہو رہی ہے. واپس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل نزلت اللیلہ, اے میرے صحابی میں نے کہا تھا گھوڑے پر سوار ہو جاؤ, پوری رات گھوڑے پر سوار رہے یا نیچے بھی اترے؟ اللہ کے نبی مصلیًا او قاضیًا حاجہ, اللہ کے نبی صرف نماز پڑھنے کے لیے, صرف نماز پڑھنے کے لیے یا پیشاب پیخانے کی غرض سے ہی نیچے اترا, باقی اللہ کے نبی میں گھوڑے پہ ہی چکر لگاتا رہا, گھوڑے پر. آپ نے کہا قد اوجبت فلا تعمل بعد اليوم علیک, میرے صحابی تم پر جنت واجب ہو گئی, آج کے بعد اگر تم کوئی عمل بھی نہیں کرتے ہو تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے. اللہ اکبر. یہ بشارت, یہ خوشخبری, حالانکہ صحابہ ایسے نہیں تھے کہ اس کے بعد نہ عمل کریں, لیکن کتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی دے رہے ہیں, کتنی بڑی خوشخبری دے رہے ہیں. کیوں؟ جسم کی قربانی دی انہوں نے, اپنے جسم کی. رات پر پہرا دینا, دشمنوں کے بیچ میں جانا معمولی قربانی ہے, بہت بڑی قربانی ہے. صحابہ نے قربانی دی. آئیے آخری بات جو قربانی کے تعلق سے ہے کہ جانی قربانی. جانی قربانی یہ تو جسمانی تھی, جانی قربانی بھی, جان بھی قربان کر دیا. مال اور جسم کی قربانی بڑی قربانی آپ نہیں مانتے ہیں, جان قربان کر دینا ہے بڑی قربانی ہے. صحابہ نے جان کی بھی قربانی پیش کر دی. ایک صحابی, ترمذی کے اندر ہے, 1659 نمبر کی یہ حدیث ہے. ایک صحابی رسول یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں سنا کہ ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف, لوگوں تلواروں کے نیچے جنت ہے, تلواروں کے نیچے جنت ہے. یہ فرماتے ہوئے سنا. اتنے میں بکھرے ہوئے بال کے ایک صحابی کھڑے ہوئے, کہا نبی نے فرمایا؟ کہا ہاں. اپنی تلوار کو میان لیا, دشمنوں میں لڑتے رہے, حتی قتلا, قتال کرتے کرتے شہید ہو گئے. اللہ اکبر. یہ قربانی صحابہ کی ہے. دیکھیے کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی جان کی قربانی پیش کر دیتے ہیں. غزوہ احد کا موقع ہے, مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے. عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رقت انداز میں بہت تڑپ کر کے دعا کرتے ہیں, اے اللہ کل غزوہ احد ہے, اے اللہ میں دشمن کے سامنے جب ہو جاؤں, اے اللہ دشمن میرے جسم کو کاٹ دے, میرے ہاتھ کو کاٹ دے, میرے پیر کو کاٹ دے, میرے جسم کو چھلنی چھلنی کر دے, اے اللہ اس لیے کہ جب تو قیامت کے دن پوچھے اے عبداللہ بن جحش کیا لے کر کے آئے ہو, میں کہہ دوں گا اللہ میں اپنے جان کی قربانی پیش کر کے آیا ہوں. یہ صحابہ تھے, یہ صحابہ تھے. جلیبیب کا واقعہ دیکھیں, صحیح مسلم کے اندر حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اللہ اکبر, رونگٹا کھڑا کر دینے والا ہے. جلیبیب کالے کلوٹے ہیں,
کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں اپنی بچی کا، مسند احمد کے اندر ہے، لیکن صحیح مسلم کے الفاظ دیکھیے، 2447 نمبر کی روایت ہے، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں ہیں، ایک جنگ میں ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے، جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں حل تفقدون من احد، اے میرے صحابہ کسی کو غائب پاتے ہو؟ صحابہ نے کہا فلانن فلانن، اللہ کے نبی فلاں بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں، شاید وہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا حل تفقدون من احد، میرے صحابہ کسی کو غائب پاتے ہو؟ اللہ کے نبی فلانن فلانن، فلاں نہیں ہے، فلاں فلاں نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے آواز لگائی، صحابہ نے پھر یہی کہا نہیں اللہ کے رسول اب تو کسی کو نہیں پاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہاں ہیں جلیبیب، کہاں جلیبیب ہیں؟ کہا اللہ کے نبی ہمیں نہیں دکھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا تلاش کرو، تلاش کیا گیا، 7 لوگوں کے بیچ میں پائے گئے، 7 لوگ ان کے ارد گرد ہیں، 7 لوگوں کے بیچ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، کہا قتل 7 ثم قتلوہ، اتنے بڑے مجاہد کہ 7 دشمنوں کو مار دیا، اس کے بعد یہ شہید ہو گئے۔ آپ نے کہا انہ منی انہ منی انا منہ، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت صحابہ کی، جان کی قربانیاں تک پیش کر دی۔ اب صحابہ کے بارے میں اگر کوئی منہ کھولے، چاہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے چھوٹے سے چھوٹے صحابی ہوں، اگر کوئی ان کی برائی اور تنقیص کرتا ہے، سن لو میرے نبی نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، صحیح روایت ہے بالکل، لوگوں جب میرے صحابی کا ذکر آئے اپنے منہ کو بند کر لینا، منہ مت کھولنا۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات آپ کو سننے میں آئے، آپ کو لگے یہ مجھے یہ صحیح بات مل رہی ہے، صحیح تاریخ ہے، تب بھی نبی نے کہا میرے صحابہ کو کچھ نہیں کہنا۔ کیوں؟ میرے نبی فرمایا لا تسبوا اصحابی، حضرت خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان کچھ بات چیت ہو جاتی ہے، کچھ بات چیت ہو جاتی ہے، حضرت خالد بن ولید عبد الرحمن بن عوف کو کچھ برا بھلا کہہ دیتے ہیں، صحابی ہے دونوں، جلیل القدر صحابی ہے، آپ تک بات پہنچتی ہے، آپ نے کیا کہا لا تسبوا احدا من اصحابی، ایک صحابی دوسرے صحابی کو برا کہے، نبی برداشت نہیں کریں، اور امتی، وہ امتی گٹکا کھانے والا، وہ امتی سود و بیاض لینے والا، وہ امتی جو نمازوں سے دور ہے، وہ امتی جس کے دین کا پتہ نہیں ہے، جس کے منہج کا پتہ نہیں ہے، وہ صحابہ پر انگلی اٹھائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے، کہا میرے کسی صحابی کو برا بھلا مت کہنا۔ فَلَوْ أَنَّ أَحَدُكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفًا، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دے گو تو میرے صحابہ نے 2 ہاتھ چلو بھر کر کے جو صدقہ کیا، یا 1 ہاتھ بھر کے چلو صدقہ کیا، اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، صحابہ کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی، ان کی برائی کی گئی، دراصل صحابہ یہ سیڑھی ہیں، انہوں نے قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ سمجھا، ان کی جو پریکٹس ہے، ان کی جو فہم ہے، اسی فہم پہ ہمیں چلنا ہے۔ اسی لیے صحابہ کو بیچ میں لا کر کے ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ رافضیوں کی کوشش ہے، یہ تحریکیوں کی کوشش ہے، یہ اسلام کے دشمنوں کی کوشش ہے۔ کتاب و سنت میں ایسی کوئی بات نہیں موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے میری بات کا کہ کتاب و سنت میں صحابہ کی تعریف کی گئی ہے، صحابہ کے منہج کو بیان کیا گیا ہے، صحابہ کی قربانیوں کو پیش کیا گیا ہے، صحابہ کی ساری تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں کبھی کوئی برا بھلا نہ کہا جائے، اگر کوئی کہتا ہے تو اپنے ایمان کا خیر منائے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا جو بھی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہی گئی ہے، اللہ کہنے سننے زیادہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندگی کے ہر موڑ پر کتاب و سنت کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرض کے بوجھ سے لدے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ ان کے لیے سبیل اور راستے پیدا فرما دے۔ رب العالمین، ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پریشانیوں میں چل رہے ہیں، تکلیفوں میں چل رہے ہیں، کئی طرح کی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، اللہ تو جانتا ہے ان کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو تو دور فرما دے۔ رب العالمین، دین کا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں رب العالمین سے قبول فرما لے کہ اللہ جو بھی یہ کوششیں دین کے لیے چل رہی ہے، ہمارے ساتھی قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ اللہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت الفردوس میں داخل عطا فرما۔ اللہ ہمارے تمام بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو ہمارا آخری وقت ہو، ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو۔ اللہ حشر کی گھڑی بہت مشکل، بہت کٹھن ہے، اللہ حشر کی تکلیف سے ہماری حفاظت فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اللہ قبر کے عذاب سے بچا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔